بسمillahirrahmanirrahim. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ زندگی تو چلتی ہی رہے گی، زندگی کا کام ہے چلنا. ہم کچن میں کھڑے ہیں. جلدی سے میں آپا سے پوچھوں گی کہ آپ آج وہ کیا بنا رہی ہیں. پھر اس کے بعد دو بہت ہی محترم مہمانوں نے مجھے جوائن کیا جو پچھلے پورے رمضان ہمارے ساتھ رہے اور امجد بھائی کے ساتھ انہوں نے بہت وقت گزارا، تو ان سے کچھ باتیں شیئر کریں گے ہم. جی جلدی میں بتا رہی ہوں، جلدی سی چیز بنا رہے ہیں سموسے. اس میں ہرا دھنیا میں نے ڈال دیا، صحیح، 1 چمچ کٹی ہوئی لال مرچ. آلو آپ نے ابال کے اسے آلو ابالی ہے اس کے اندر، اور اس میں نمک ڈالوں گی 1 چمچ ابلے ہوئے آلووں کے اندر. صحیح. اور یہ ہے زیرہ اور نمک میں نے ڈال کے ہرا دھنیا اور ہری مرچ. اور آٹا میں نے اس کا گوند دیا تھا، مطلب آدھا کلو میدے کے اندر. پٹیاں منگوانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ سموسے آلو والے ہیں. اور اسی آٹے کے ساتھ میں کھجور کی ٹکیاں بھی بنا لوں گی. اچھا، تو جب آپ بنا رہی ہوں گی تب آپ کو بتائے گا. جناب اب میں آپ کو ملواتی ہوں، میرے ساتھ پوری ٹرانسمیشن میں تب رہے تھے شہریار داؤد صاحب، جن سے آپ کی ملاقات ابھی 2 دن پہلے بھی ہوئی. شہریار بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یقیناً یہ پرسہ صرف میرا ہی نہیں، شہریار بھائی سے بھی بنتا ہے، کیونکہ امجد بھائی جیسا میں نے کہا ہر شخص کا وہ بھائی تھا. تو آج اس پرسے کو آپ قبول کریں. اس بہرحال آپ تعارف فرمائیں. میرے ساتھ رباب موجود ہیں، رباب کور. ہم نے ان کی خوبصورت آواز کو اور امجد بھائی نے جتنے ان کی آواز کو سراہا لاسٹ ایئر، اور ہمیشہ وہ رباب سے اپنے پسند کا ایک کلام سنتے تھے. تو میں بالکل بات اور وقت کو ضائع کیے بغیر میں چاہوں گی کہ جو امجد بھائی آپ سے ہمیشہ ایک کلام سنتے تھے، اگر آپ وہ ہم سب کو سنائیں. اس کلام کا الہی جو ہے ہم سب کی دعا کے ساتھ ان کو پہنچائے بارگاہ الہی میں ان کے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا شان کریمی کا صدقہ میرے مولا اللہ، میرے مولا عطا شان رحیمی کا صدقہ. دلا دے الہی کریمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو سے تیرا ہوں، تجھی سے دعا مانگتا ہوں. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا
مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا۔ اچھا، کرکٹ، فٹ بال اور دیگر چیزیں اگر سلو صاحب کو ہم لوگ بھی بہت پرانے سے دیکھ رہے ہیں، جی جی، تو میں بھی قدیم زمانے کا ہو چکا ہوا ہوں، تو مطلب بڑا قدیم بنا دیا کہ آپ نے بھی کا جو لفظ کیا نا، آپ سمجھ گئے، میں بھی تو سلو بھائی تو کہتے ہیں میں تو ہوں ہی نہیں قدیم زمانے کا۔ سلو بھائی کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیے جوان عمروں میں، کیا رکھا ہے صحیح۔ تو بہرحال تو کھیل کود جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا ہاتھ کار وچ تے دل یار وچ، ہاتھ کام میں اور دل اللہ کی یاد میں، بالکل صحیح، تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور یہی حکم ہے ہر چیز میں۔ جو بزرگان دین یہی فرمایا کرتے تھے، جو احادیث سے نچوڑ نکالتے تھے، وہ یہ تھے کہ نگاہ رکھو تو عبرت کی نگاہ رکھو، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو کسی بھی چیز کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیو، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ منع وہ منع ہے، وہ منع ہے، ٹھیک۔ باقی یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، ہر پل اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہنے لگے کہ یار ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی، ہمیں آواز کیوں نہیں آتی؟ ابھی یہ سوچ تو اس میں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، ذکر، پانی کا لوٹا اٹھا اس میں سے ذکر الہی، اب کہیں جا رہے ہیں یار کروں تو کیا کروں، ہر چیز سے اللہ کا ذکر آئی، پھر غیبی آواز آئی کہ میاں یہ اللہ عز و جل نے چھپا کے رکھا ہے، مخفی رکھا ہے ان معاملات کو تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ اگر یہ معاملات کھول دیے جائیں گے، پتہ ہر چیز، پتہ بھی تب ٹوٹتا جب وہ یہ اللہ تو خیر کی واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن خود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ قرآن مجید میں ہے، تو یہ اللہ کی تسبیح تو خیر وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے ہے۔ سر یہ اپنا سلو بھائی، یہ جو دین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جو ہمارے ون ڈے میچز ہوتے ہیں یا ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو دین کی طرف جن کا رجحان بھی ہے، رغبت بھی ہے دین کی طرف، تو ان کی اگر ان کو نماز ادا کرنی ہوتی ہے یا ان کو کسی کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ کھیل کتنا رکاوٹ بنتا ہے؟ رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ رکاوٹ نہیں بنتا، اس لیے کہ جیسے شاہد آفریدی کی مثال دوں، وہ روزہ رکھ کے میچ کھیلتے ہیں، تو روزہ رکھ کے میچ، یونس خان کا ہے، بہت سارے کھلاڑی ہیں، میں نے ایک کی مثال دیا، تو اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آخری وقت میں شوگر لو ہو جاتی ہے تھوڑی، تھوڑا سا اثر تو ڈیفینیٹلی پڑتا ہے، انسان ہے، لیکن یہ اتنے دیندار لوگ ہیں کہ یہ روزہ نہیں چھوڑتے اور یہ اس میں کھیلتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، پہلے کے کھیل اور آج کے کھیل میں فرق ہے۔ جب ہم کھیلتے تھے تو ہمیں 15 روپے ڈیلی ملتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت پروفیشنلزم نہیں تھا، آپ پاکستان کے لیے کھیلتے تھے، آج بھی آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں، لیکن آج آپ کو 3.5 لاکھ کسی کی تنخواہ ہے، اس کے علاوہ او ڈی آئی کے بھی پیسے ملتے ہیں، 2020 کے بھی ملتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو ٹیسٹ کے سب سے زیادہ فیس ملتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ ایڈز وغیرہ میں آتے ہیں، تو اب کرکٹ ایک پروفیشن ہو گیا، ہاں ایک انڈسٹری، جو کھیل رہا ہے وہ بھی کما رہا ہے، جو اس کو آرگنائز کر رہا ہے وہ بھی کما رہا ہے، تو یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے۔ تو پہلے پروفیشن نہیں تھا، لیکن اب اس سے آپ کما رہے ہیں، اور ایک یہ مزدوری ہے، ظاہر ہے محنت کر کے کما رہے ہیں آپ، تو میرے خیال میں یہ بھی مولانا صاحب بتائیں گے کہ محنت کر کے کمانا بھی، جی ہمیں بریک پہ جانا ہے، تو میرے خیال میں ہم ذرا کچن کی طرف چلے ہمارے یہاں سموسے یہ ریڈی ہو گئے، سموسے کی چاٹ ریڈی ہو گئی ہے، اور جو اپن نے کہا تھا کہ وہ کھجور کے آج سموسے بن رہے ہیں، تو وہ بھی 2 فرائی ہو رہے ہیں، اور یہ باقی کے بنا کے انہوں نے رکھ دی ہیں، اور یہ اسی میں کھجور کو اسی طرح میچ کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں شہریار صاحب کہ کھجور کے سموسے بن رہے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کھجور، اب دیکھیں نا، سموسے سے مراد اسپائسی کوئی چیز، تلی ہوئی کوئی چیز، اب کھجور کا تلی ہوئی چیز سے کیا تعلق؟ آج آپ کھا کے دیکھیے گا جب افطار کریں گے، آپ کھا کے دیکھیے گا، یقین مانے قیامت آ جائے گی۔ جناب یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بریک لیتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے یوں ہی ہنستے مسکراتے اپنے بھائی کو یاد رکھنا ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں بالکل نہ روؤں، کیونکہ وہ مسکراتا چہرہ میری آنکھوں میں ہمیشہ رہتا، اور وہ ہمیشہ مسکراتا رہے۔ اللہ صبر جمیل عطا کرے ان کے تمام گھر والوں کو۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ آج کیا ڈرنک بن رہی ہے اسپرائٹ سے، اور کیا چیزیں ہوں گی مزید، اور گفتگو تو ہماری جاری ہے، اور میچ آج ہمیں کافی خوش رکھ رہا ہے، تو وہ بھی دیکھتے رہیں گے جناب۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔